ایک ایسا شخص جس نے تخت اور حکومت کی خاطر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور شہید کیا۔ تاریخ کے اس بدبخت ترین شخص کا نام یزید تھا، لیکن یزید اس حکومت تک کیسے پہنچا اور کیا یزید بھی مسلمان تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ یزید بن معاویہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بیگانہ قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر قرن میں دنیائے اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یزید امیر معاویہ کے گھر بنت مجد الکلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت بدنما، بد خلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار اور ظالم تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت امام حسن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت عظمیٰ کے بعد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ نے وہاں چند ماہ چند روز قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے امر خلافت کا حضرت معاویہ کو تفویض کرنا اس شرط پر منظور فرمایا کہ بعد حضرت معاویہ کے خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو ملے گی۔ امیر معاویہ نے رجب 60 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ جب یزید کی بیعت کا خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمیشہ میری امت میں انصاف کا دور دورہ رہے گا، یہاں تک کہ سب سے پہلے اس میں سراغ امیہ کا ایک شخص کرے گا جس کا نام یزید ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنی امیہ سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ یزید کے کفریہ عقائد بیان کرتے ہوئے ائمہ لکھتے ہیں کہ یزید کہا کرتا تھا، کاش میرے بدر والے بزرگ جنہوں نے تیر کھا کر اضطراب کو دیکھا تھا آج موجود ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین کو قتل کر کے بدر والی کجی کو سیدھا کیا ہے۔ اس وقت خوشی کے مارے ضرور بآواز بلند پکار کر کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، میں اولاد خندف سے نہیں ہوں اگر اولاد احمد سے ان کے کیے ہوئے کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور یزید کہا کرتا تھا کہ بنی ہاشم نے ملک گیری کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا اور نہ کوئی خبر آسمانی آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یعنی یہ خبیث یزید تو رسالت مقدسہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قائل نہ تھا۔ یزید اعلانیہ شراب کے دور چلاتا تھا اور عیش و عشرت کرتا تھا۔ جب اس کو شراب سے روکا جاتا تھا تو کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر دین احمد میں شراب نوشی حرام ہے تو پھر مسیح بن مریم علیہ السلام کے دین پر پی لو۔ خدا نے شراب خوروں کے لیے ویل للشاربین نہیں کہا، البتہ نماز گزاروں کے متعلق قرآن میں ویل للمصلین موجود ہے، یعنی ہلاک ہو جائے شرابی نہیں کہا بلکہ ہلاک ہو جائیں نمازی کہا ہے۔ استغفر اللہ۔ خدا اور رسول اور قرآن کا کیسا کھلا تمسخر کیا گیا ہے اور آیات خداوندی کو کس طرح اپنی شراب نوشی پر دلیل بنانے کی کوشش کی گئی۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے فرمایا کہ واللہ ہم نے یزید کی بیعت سے اس وقت انکار کیا جب ہم کو اپنے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جانے کا خطرہ پیدا ہوا کہ وہ یزید اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے نکاح کرتا ہے اور نماز بھی ترک کرتا ہے۔ یزید بڑا عیش و عشرت پسند شکاری جانوروں کا دل دادا تھا اور ہر وقت اس کے ہاں شراب خوری کی بزمیں لگی رہتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔